من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامی الحبیب الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستانی عدلیہ نے آسیہ ملونہ ایک گستاخ رسول عورت کو جو ہے بری کر دیا ہے، اور آسیہ ملونہ گستاخ عورت کو بری کرنا عدالت عظمیٰ کا، سپریم کورٹ کے ججز کا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہم جن عہدوں پر فائز ہیں اور جو مرتبے ہمیں حاصل ہیں، یہ مرتبے ہم نے اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نہیں حاصل کیے، نہ ہی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے یہ عہدے اور یہ مرتبے ہم نے حاصل کیے ہیں، بلکہ یہ عہدے اور مرتبے جو ان کو حاصل ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو، عدالت عظمیٰ کے ججز کو، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے حاصل کیے کہ غیروں کے اشاروں پر چلیں اور سستی شہرت اور دولت کے متوالے بن جائیں، اس لیے یہ عہدے اور مرتبے ان کو حاصل ہوئے ہیں۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری کو فوراً شہید کر دینا، فوراً پھانسی کے تختے پر چڑھا دینا، اور آرڈر دیتے ہی اور آسیہ ملونہ گستاخ عورت کو پھانسی کے آرڈر ہائی کورٹ سے ملنے کے باوجود اس کے معاملے کو دبانا، اور پھر عرصہ دراز کے بعد یہ فیصلہ کرنا اس کی برات کا اور اس کو بری کر دینے کا، آزاد کر دینے کا، ایسی گستاخ عورت کو آزاد کر دینا اور ملک ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی کے تختے پر چڑھانا، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک گستاخ جب گستاخی رسول کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بعد اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے، تو پھر اس کا صفحہ ہستی پر باقی رہنا محال ہو جاتا ہے، اور اس کے ناپاک وجود کو اس زمین سے ختم کرنا جو ہے لازم ہو جاتا ہے۔ گستاخ رسول کو اگر اس طرح تحفظ دیا جاتا رہا اور عدالت عالیہ اگر اس طرح کے فیصلے کرتی رہی، تو پھر اپنے انجام کی فکر آپ خود کر لیں۔ شریعت اسلامیہ کا بھی یہ اصول اور ضابطہ ہے، اقبال جرم کرنے کے بعد تو کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، مجرم کو چھوڑنا، مجرم کو بری کرنا، کسی قسم کی کوئی تعویل بھی باقی نہیں رہتی۔ شریعت کا بھی یہی اصول ہے کہ الحکم علی الظاہر، حکم جو ہے وہ ظاہر پر لگایا جاتا ہے۔ اگر عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز اور عدالتیں، ہمارے پاکستان کی عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرتی رہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ آج بھی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین پیدا ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح گستاخان رسول کو ماورائے عدالت واصل جہنم کرتے رہیں گے۔ آج حکومت وقت اور عدالت عالیہ کے اور سپریم کورٹ کے ججز سے یہ اپیل ہے کہ اپنے خدا را اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اپنے اس کیے گئے ناپاک فیصلے کو واپس لیں، ورنہ اپنا انجام اور اس کا ازالہ بھگتنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے تو صدیوں سے یہی پیغام دیا ہے، اور بلکہ خود بانیان اسلام میں شامل علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آج عوام پاکستان اور تمام اہلیان اسلام سے میری اپیل ہے کہ اب آپ اپنے ایمانی جذبات کے اظہار کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے روڈوں پر نکلیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اور حکومت وقت اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بھرپور احتجاج کریں، تاکہ اور ان کو مجبور کریں کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے
یہ عوام پاکستان اور اہل اسلام کو منظور نہیں ہے. آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے، آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے. ہم شرمسار ہیں کہ آج دشمن جو ہے وہ خوشگوار ہے اور عدالت عظمیٰ کے ججز جو ہیں وہ آسیہ ملونہ گستاخ عورت کے وفادار ہیں. یا رسول اللہ ہم شرمسار ہیں، یا رسول اللہ ہم شرمسار ہیں، یا رسول اللہ ہم شرمسار ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عدالت عظمیٰ کے ججز اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کریں. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بدہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.